المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ہم عقیدۃ الرازیین میں القرآن کلام اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جانیں گے کہ جو سلف کا عقیدہ قرآن کے بارے میں تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اس کی مخالفت کن گروہوں نے کی۔ تو پہلا جو طائفہ، پہلا جو گروہ ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی، وہ ہیں جہمیہ اور معتزلہ، جنہوں نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، جیسا دوسرے مخلوقات ہیں، زمین و آسمان وغیرہ، جیسے وہ مخلوقات ہیں، قرآن بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی مخلوق ہیں، جس میں قرآن بھی شامل ہے۔ لأنہم ینفون الصفات کلہا، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا منہج ہے کہ وہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ فلا یرون الکلام صفۃ لہ اصلا، تو اصلا وہ کلام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں مانتے۔ جیسا وہ دوسرے صفات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کلام اللہ کا بھی انکار کیا۔ کلام اللہ کے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کا صفت جاننا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، جیسے انہوں نے دوسرے صفات کا انکار کیا۔ وتفرع عن قولهم بنفي الصفات القول بخلق القرآن لأن ما سوى الله مخلوق، انہوں نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں وہ مخلوق ہیں۔ وليس هو من صفاته وضلال الجہمیۃ اعظم من غیرہم، اس باب میں جہمیہ کی جو گمراہی ہے وہ سب سے زیادہ بڑی گمراہی ہے، کیونکہ لأن نفی الصفات یلزم منہ نفی وجود الموصوف، کیونکہ صفات کا انکار کرنا اس سے لازم آتا ہے کہ موصوف موجود نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ذات موجود ہیں، اذ لا ذات الا بصفات، ہر ذات، ہر شے میں کچھ صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم مطلقاً کسی ذات میں صفات کا انکار کریں گے، ہم کہیں گے کہ فلاں چیز میں کوئی بھی صفت، کوئی بھی وصف نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ موصوف ہی موجود نہیں ہے، وہ موصوف موجود ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفات کا انکار کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے یحاول الجہمیۃ ان یقولوا، جہمیہ کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیس فی السماء شیء، آسمان میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے، جہمیہ نے جو صفات کا انکار کیا، اصل میں وہ کیا کوشش تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرنا۔ اسے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ذات، ہر شے، ان میں ہر شے میں صفات کا وجود ہونا لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ صفات ہیں، اکمل ترین صفات ہے۔ صفات کا انکار کرنے کا مطلب ہے موصوف کا ہی انکار کرنا۔ تو یہ جو جہمیہ اور معتزلہ ہے، انہوں نے بعض متشابہ آیات اور احادیث سے استدلال کیا، ان میں سے بعض ہم دیکھیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان قل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کیا ہے؟ یہ بھی شے ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے۔
لیکن لفظ شے کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ شے کا استعمال بھی قرآن میں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں نعوذ باللہ اس شے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس میں شامل ہے، ایسا نہیں ہے. مطلقاً یہ کہنا کہ اس میں ہر شے مراد ہے تو یہ باطل ہے، قرآن کی نص سے یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، ان سے کہے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تو آپ فرمائے قل اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی. تو یہاں بھی لفظ کیا استعمال ہوا؟ ای شیء، کس شے کی. پھر کہا گیا اللہ، آپ کہے کہ اللہ کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ شے کا استعمال کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ قل اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، کہ اس میں تمام اشیاء آتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس میں اس آیت جو دوسری آیت ہم نے پڑھی، اس آیت کے اعتبار سے پہلی آیت میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، تو ایسا وہ نہیں کہیں گے، وہ اس کا انکار کریں گے. تو ان کا یہ استدلال کہ مطلقاً اس میں ہر شے داخل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ استدلال قرآن کی نص سے ہی باطل قرار پاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہاں لفظ نفس استعمال ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے لفظ نفس کا بھی استعمال کیا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نعوذ باللہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے دوسری جو نصوص ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ہر شے، اس میں مخلوقات شامل ہیں، نہ کہ خالق. تو ان کا یہ استدلال قرآن کی نص سے ہی باطل قرار پاتا ہے. اسی طرح انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا. یہ عربی قرآن ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عربی میں ہے. انا جعلناہ، لفظ جعل استعمال ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جعل کا معنی ہے بنانا، پیدا کرنا، یہ خلق کے معنی میں ہے، یہ خلق کے معنی میں ہے. تو انہوں نے کہا اس قرآن کی اس نص سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے. لیکن یہ استدلال انہوں نے جو کہا کہ جعل کا اطلاق صرف خلق پر ہوتا ہے، یہ بھی استدلال باطل ہے، یہ قرآن کے نصوص سے بھی باطل قرار پاتا ہے. لفظ جعل جو ہے یہ عربی لغت میں اس کے بہت سارے معانی ہیں. یہ خلق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے کئی سارے اس کے معانی ہیں. تو وَحَمْلُهُ عَلَى الْخَلْقِ مُطْلَقًا باطل، یہ کہنا کہ مطلقاً جعل کا لفظ خلق پر، جعل کے معنی صرف خلق ہے، مطلقاً یہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے، کیونکہ جعل کے کئی معانی ہیں. جعل خلق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خلق کے بغیر دوسرے معانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اگر ہم مطلقاً کہیں کہ جعل کا معنی کیا ہے؟ خلق کے معنی، پیدا کرنے کے معنی میں ہے، تو اس آیت کا جواب ہم کیسے دیں؟ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن قرار دیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرایا ہے. تو یہاں لفظ جعل استعمال ہوا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو بنایا؟ نعوذ باللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی. انہوں نے کہا کہ جعل مطلقاً کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ خلق کے لیے. تو کیا اس میں بھی نعوذ باللہ جعل لفظ جعل خلق کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ان کا یہ استدلال بھی قرآن کی نص سے باطل ثابت ہوتا ہے. اسی طرح جعل جو لفظ ہے وہ سیارہ کے معنی میں بھی آتا ہے. سیارہ مثلا آپ کہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا، اس کا مطلب ہے سیارہ، ٹو بیکم وغیرہ. مثلا قرآن میں آیا ہے جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے آپ کے لیے زمین بچھونا بنایا. تو یہاں لفظ جعل استعمال ہوا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے یہاں یہ خلق کے معنی میں ہے؟ خلق کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ زمین جو پہلے سے ہی مخلوق ہے. تو یہاں کیا معنی ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، یعنی سیر لکم، آپ کے لیے زمین کو، پہلے زمین کو بنایا، پھر زمین کو آپ کے لیے بچھونا بنایا یعنی سیارہ کے معنی میں اس کو
بچھونا بنایا، یہ خلق کے معنی میں یہاں نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جو آیت کہی انا جعلناہ قرآن عربیہ، جس سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہم نے قرآن کو عربی بنایا، عربی لغت میں قرآن کو نازل کیا، تو یہاں جعلہ کی کیا معنی ہے؟ سیرہ، یہاں پھیرنے کے معنی میں ہے، سیرہ کے معنی میں ہے، بنانا یہاں خلق کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کی انہوں نے ان آیات سے استدلال کیا ہے، یہ آیات قرآن کے نص سے ہی ان کا استدلال باطل ثابت ہوتا ہے۔ تو جہمیہ کے جو فرقے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جہمیہ کے 3 فرقے ہیں، قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں جہمیہ کے 3 فرقے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی وہ عالم تھے جنہوں نے اس فتنے کے خلاف ایک چٹان بن کر کھڑے ہوئے، تو وہ سب سے زیادہ اس فتنے کے متعلق ان کو علم تھا، جو اس خلقی قرآن کے متعلق جو طوائف اور گروہ تھے ان کے متعلق انہیں سب سے زیادہ علم تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہمیہ کے 3 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ خلقیہ، جو فرقہ یہ کہتا التی تقول القرآن مخلوق، جو کہتا کہ قرآن مخلوق ہے، مطلقاً جو کہتا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ ان کا نام کیا پایا؟ وہ خلقیہ ہے۔ تو دوسرا فرقہ تھا الواقفہ، یعنی ایسا فرقہ تھا وہی التی تقول القرآن کلام اللہ، جو کہتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وتسکت، پھر وہ چپ بیٹھتے، صرف کیا کہتے؟ اکتفا کس پر کرتے؟ القرآن کلام اللہ، اسی لیے انہیں واقفہ کہا گیا، یعنی جنہوں نے توقف اختیار کیا۔ ومنہم من یقول، اور اس گروہ میں، اس فرقے میں ایسے بھی تھے جو کہتے لا اقول مخلوق ولا اقول غیر مخلوق، جب میں کہوں گا کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر میں نہ تو یہ کہوں گا کہ یہ مخلوق ہے، نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا ہے، یہ غیر مخلوق ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ القرآن کلام اللہ۔ وهذه الفرقة نشأت لما عظم النكير على من قال بخلق القرآن، جب سختی سے خلق قرآن کے قائلین کا رد کیا گیا تو یہ فرقہ اسی وقت وقوع پذیر ہوا۔ فزعمت التوسط فتوقفت، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے گمان سے گمان کیا کہ یہ جو ہم نے قول نکالا ہے یہ کیا ہے، یہ اعتدال پر مبنی ہے، یہ بیچ والا قول ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہم کس پر اکتفا کریں گے؟ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر نہ تو ہم کہیں گے کہ وہ مخلوق ہے، نہ کہیں گے کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ تو یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جہمیہ ہے۔ وقد كان السلف يشددون على هذه الفرقہ، یہ جو فرقہ ہے الواقفہ جنہوں نے توقف اختیار کیا، تو اسلاف جو ہیں انہوں نے اس فرقے کی سختی سے نکیر کی، سختی سے ان کا رد کیا۔ بل جعل الواقفة في القرآن شرا من الطائفة الأولى، بلکہ انہوں نے کہا یہ واقفہ جو فرقہ ہے یہ پہلے فرقے سے بھی بدترین فرقہ ہے، جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے مطلقاً کہا کہ قرآن مخلوق ہے، ان سے بھی بدتر فرقہ کون ہے؟ توقف کرنے والے کا، جو بس اکتفا کس پر کرتے ہیں؟ القرآن کلام اللہ پر۔ اس فرقے کو پہلے فرقے سے بھی بدترین قرار دیا گیا، کس نے؟ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق وغیرہ رحمہم اللہ الجمیع، انہوں نے اس فرقے کو پہلے فرقے سے بھی بدترین قرار دیا۔ وجزم احمد بکفر الشاک، بلکہ امام احمد بن حنبل نے کہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس مسئلے میں شک کا شکار ہو جائے گا، جسے اس مسئلے میں شک ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، جسے اس بارے میں شک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ بھی جزماً کفر ہے، لأن هذه المسألة لا بد فيها من یقین و جزم، کیونکہ اس مسئلے میں لازم ہے کہ آپ یقین اور جزم پر ہو، اعتقاد کے مسائل میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لأنها من المسائل الظاہرہ، یہ ظاہر مسائل میں سے ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہے، تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً یقین اور جزم کے ساتھ انسان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ اگر اسے شک ہے، یہ تو کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن پھر اسے شک ہے آیا یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، تو یہ شک بھی کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اعتقاد میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا فرقہ جو جہمیہ کا تھا، ہم نے کہا امام احمد بن حنبل
نے کہا کہ جہمیہ کے 3 فرقے ہیں. تیسرا فرقہ کیا ہے؟ پہلا ہم نے کہا خلقیہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. دوسرا تھا واقفہ جو توقف کرتے، جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر توقف کرتے. تیسرا فرقہ اللفظیہ جنہیں لفظیہ کہا گیا. ان کا قول کیا تھا؟ وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے الفاظنا بالقرآن مخلوقہ. انہوں نے گنجلک ایک سینٹنس نکالا جو ذو معنی ہے. انہوں نے کہا الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، ہمارے الفاظ قرآن کے ہمارے الفاظ مخلوق ہیں. قرآن کے ہمارے الفاظ مخلوق ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وقد اطلق غیر واحد من الائمة على اللفظیہ الذین یقولون لفظی بالقرآن مخلوق انہم جہمیہ. اب جنہوں نے یہ قول نکالا جو اس کے قائل تھے، جو کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق، میرے الفاظ قرآن کے میرے الفاظ مخلوق ہے، بہت سارے ائمہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ بھی جہمیہ میں سے ہیں. ان پر بھی جہمی ہونے کا اطلاق کیا گیا. اور ان پر یہ جو لفظیہ فرقہ تھا جنہوں نے کہا یہ الفاظ استعمال کیے کہ میرے الفاظ قرآن کے میرے الفاظ مخلوق ہیں، کیونکہ یہ ذو معنی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلفظ جو میرا تلفظ ہے وہ مخلوق ہیں. اسے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ جو قرآن کے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مخلوق ہیں. تو اسے کیا مراد ہے؟ ان پر بہت سارے ائمہ مثلا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، ابو عبید القاسم بن مسلم، امام بخاری وغیرہ رحمہم اللہ الجمیع، انہوں نے ان ائمہ نے ان کی تردید کی، اس کلام کی تردید کی. وشددوا علیہم فی قولہم ھذا، اور سختی سے ان کا رد کیا، سختی سے ان کا رد کیا. فإن هذا القول باب يدخل منه للقول بخلق القرآن صراحة، کیونکہ اگر اس کی اجازت دی جائے تو اس قول سے لازم آتا ہے، یہ قول جو ہے یہ خلق قرآن کے لیے راستہ بناتا ہے، صراحتاً خلق قرآن کے لیے دروازہ راستہ بناتا ہے. اسی لیے ائمہ نے اس کی سخت الفاظ میں تردید کی. یہ کہنا کہ میرے الفاظ قرآن کے میرے الفاظ مخلوق ہیں، اس مطلقاً انسان کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائے، اسے اجتناب کرے، یہ الفاظ نہ کہے، کیونکہ یہ ذو معنی ہے اور اہل باطل کو اس قول سے تقویت ملتی ہے. خلق قرآن کے جو قائل ہیں انہیں اس قول سے تقویت ملتی ہے. چاہے تلفظ انسان اس سے یہ مطلب نکالے کہ میرا اس سے مراد ہے میرا تلفظ اس سے مراد ہے، اگرچہ یہ خلق قرآن کا قول نہیں ہے، اگرچہ یہ سیم دونوں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بلکہ اسلاف کیا کہتے؟ بلکہ اسلاف کس میں فرق کرتے؟ کلام اور آواز میں. وہ لفظ یا تلفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کہتے؟ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے آواز اور کلام میں فرق ہے. اگر میں کسی کا کلام نقل کروں گا تو آواز کس کی ہوگی؟ آواز میری ہوگی. کلام کس کا ہوگا؟ کلام دوسرے کا ہوگا. تو یہ لفظ تلفظ وغیرہ استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بے جا تکلف ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب فتنہ موجود ہو، جب بہت زیادہ اختلاف ہو، جب شبہات کے زمانے میں انسان کو صراحتاً اس کے الفاظ واضح اور صریح ہو جو حق کی موافقت کرتے ہو. ایسے الفاظ، ایسے سینٹنس انسان استعمال نہ کرے جن سے ان شبہات کو تقویت ملتی ہو، جن اقوال سے باطل فرقے تقویت حاصل کرے. تو ایسا جائز نہیں ہے. اگرچہ فی نفس ہی وہ کلام ٹھیک ہو، اس کے احتمال ہو، ایک سے زیادہ احتمال ہو، اس کے نزدیک اس کا جو معنی ہے وہ اسے صحیح معنی پر محمول کرتا ہو، لیکن چونکہ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں تو ان الفاظ سے ان کلمات سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. مثلا اگر معاشرے میں صحابہ کی تنقیص ہو رہی ہو، ایسا فرقہ ہو، ایسے بہت سارے فرقے موجود ہو جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہو، تو اس زمانے میں ہم پر کیا لازم ہے؟ جو صحابہ کے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں جو موجود ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں کہ جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کا ذکر سرے سے نہ کرے، کیونکہ وہ دونوں فرقے مجتہدین میں سے تھے، وہ مجتہد تھے. ان سے اگر غلطی بھی صادر ہوئی تو وہ اپنی غلطی میں وہ مجتہد تھے، پھر بھی ان کے لیے ایک اجر ہے. تو جب ایسا ماحول ہو، معاشرے میں صحابہ کی تنقیص ہو رہی ہو، تو اس وقت صحابہ کے اختلاف کو بیان کرنا
جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا، پھر وہ احادیث بیان کرنا جن سے باطل فرقے استدلال کرتے ہیں، عوام الناس سے یہ ڈسکشن کرنا، عوام الناس کے سامنے یہ ڈسکشن کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منہج طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے اور بھی شبہات عوام میں اور بھی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر جب فتنے ہو تو شبہات سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے کلمات سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اہل باطل کو تقویت ملتی ہو۔ مثلا اس وقت یہاں ایسے بہت سارے فرقے موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں جو سنت کا احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو ہمارے کتابیں ہیں خاصتاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ایسے الفاظ، ایسے کلمات بیان کرنا جس سے ان کی تقویت ملتی ہو، تو ایسا طریقہ، ایسا منہج صحیح نہیں ہے۔ تو اسلاف نے ان کی سخت الفاظ میں مذمت کی، ان کی سختی کے ساتھ ان کے خلاف ان کا رد کیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ شبہات موجود تھے، فتنے کا زمانہ تھا، اسی لیے ہر اس کلام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ان شبہات کو تقویت ملتی ہو، جس سے عوام میں شبہات اور زیادہ بڑھ جاتے ہو۔ اسی طرح ثم هو مما لا يستقيم الخوض فيه من جهة الشرع لسقوط الأوائل عنه، اس لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اسلاف ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، وہ اس طرح ان الفاظ سے ان مسائل کو بیان نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے اس سے اجتناب کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان الفاظ سے اجتناب کریں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ آواز اور کلام میں فرق ہے۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو آواز ہماری ہوتی ہے، آواز مخلوق ہے، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو بس ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ یہ تھا پہلا گروہ جہمیہ اور معتزلہ کا، جنہوں نے اس عقیدے کی مخالفت کی، اسلاف کے اس عقیدے کی، شریعت کے اس طے شدہ عقیدے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا، جہمیہ اور معتزلہ نے کیا کہا؟ قرآن مخلوق ہے۔ دوسرا گروہ ہے اشاعرہ اور کلابیہ کا۔ ہم نے کہا کہ کلابیہ جو ہیں ابن کلاب کے یہ جو کلابیہ گروہ ہیں یہ طرف منسوب ہے، ابن کلاب کی طرف منسوب ہے، اور اشعریہ یا اشاعرہ یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ان کی طرف منسوب ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ انہوں نے بعد میں رجوع کیا اور انہوں نے صاف اپنے کتب میں لکھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے پر ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے پہلے کہا تھا کلابیہ اور اشعری یا اشاعرہ کلابیہ، یہ جو دوسرا فرقہ ہے، انہوں نے بھی اسلاف کے اس عقیدے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ صراحتاً انہوں نے کہا، لیکن ولیکن جعلوہ کلاما نفسیا قدیما قائما بذاتہ تعالی، لیکن انہوں نے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے اندر ہو، کلام نفسی، انہوں نے کہا یہ کلام نفسی ہے۔ جو غیر مخلوق اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ کلام نفسی، جس کا انسان اندر ہی ارادہ کرتا ہو، جس کو انسان زبان سے ظاہر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اصل کلام وہی ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور کلام نفسی کیا ہے؟ جس کی مثال میں نے پچھلے لیکچر میں بھی دی کہ کوئی شخص کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ جو اس کے اندر ہو اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلام نفسی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اصل میں کلام اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام نفسی کو، اصل کلام نفسی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو کلام نفسی ہے، انہوں نے کہا کلام نفسی غیر مخلوق ہے، لا يتعدد ولا يتبعض ولا ينفك ولا يتعلق بمشیئۃ اللہ وقدرتہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہیں، اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ مثلا اجزاء سے کیا مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، پہلے سے کلام فرماتے آئے ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو کلام فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ کیا ہے؟ کلام فرمانا یہ کیا ہے؟ یہ ایک سے زیادہ بار ہوتا ہے۔
تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ اس کا اظہار نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں، اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے جب وہ چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ هَذَا الْمُنَزَّلُ وَلَا الْمَسْمُوعَ وَلَا الْمَحْفُوظَ وَلَا الْمَطْلُوبَ وَلَا الْمَكْتُوبَ وَلَا الْمَنظُورَ۔ انہوں نے کہا اصل کلام جو غیر مخلوق ہیں وہ کیا ہے؟ کلامی نفسی۔ اب جو لفظی کلام ہے، جو لکھا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، جو محفوظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلام کون سا ہے؟ جو قائم بذات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وَإِنَّمَا هَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ۔ انہوں نے کہا یہ جو کلام ہے، اب یہ جو قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ مثلا میں کسی کا قول نقل کروں، کسی کا کلام پیش کروں، لیکن میں اس کے الفاظ میں وہ کلام پیش نہ کروں، بلکہ میں کہوں مفہوماً اس نے ایسا کہا، میں تعبیراً اس کا کلام پیش کرتا ہوں، اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ الفاظ وغیرہ اس کے نہیں ہے، یہ تعبیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر ہے۔ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ وہ حروف اور صوت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، جو سنا جائے ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، حقیقی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ مَجَازًا، بلکہ انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مجازاً، یہ مجازاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض اشاعرہ ایسے ہیں، مثلا ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگرچہ وہ سب متفق ہیں اس پر کہ کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ کلام نفسی، جو کہ غیر مخلوق ہے۔ فَنَفَوْا الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ، انہوں نے حروف اور اصوات کا انکار کیا۔ حروف ہم کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ آواز سے وہ قرآن وہ کلام بیان فرماتا ہے جو حروف پر بھی مبنی ہوتا ہے، حروف بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ انہوں نے اشاعرہ وغیرہ انہوں نے انکار کیا، کلابی اور اشاعرہ نے انہوں نے حروف اور آواز کا اصوات کا انکار کیا۔ وهم يرون انهم لم يجعلوا كلام الله الحقيقي مخلوقا وانما جعلوا الحقيقي في نفسه وهو صفة من صفاته۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کلام جو غیر مخلوق ہے وہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، وہی اللہ تعالیٰ، وہ کلام اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے۔ وَأَمَّا الْعِبَارَةُ عَنْهُ بِالْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ فَهِيَ مَخْلُوقَةٌ۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اب ہم جب اس کی آواز اور حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مخلوق ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِبَارَةُ، انہوں نے کہا یہ جو حروف اور اصوات وغیرہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر ہے، اور یہ تعبیر کیا ہے؟ یہ مخلوقہ ہے۔ خلقہ اللہ فی جبریل او محمد او غیرہما۔ اب اگر ان سے یہ پوچھا جائے، آپ کہتے ہو کہ قرآن یا اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب یہ جو حروف اور الفاظ وغیرہ ہے یہ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جبریل میں پیدا کیا، بعض کہتے ہیں لوح محفوظ میں پیدا کیا، بعض کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا کیا۔ یہ قرآن، یہ جو تعبیر تھی یہ کہاں پیدا ہوئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے حروف اور اصوات بیان نہیں کی ان کے اعتبار سے، آواز کے ساتھ جو سنائی دے ایسا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کلام نہیں فرماتا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کہاں سے ملا ہمیں؟ اس کے حروف اور الفاظ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا اسے اللہ تعالیٰ نے، بعض نے کہا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پیدا کیا، بعض نے کہا جبریل علیہ السلام نے، اور بعض نے کہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ لِتُعَبِّرَ عَنِ الْمَعْنَى الْقَائِمِ فِي نَفْسِهِ تَعَالَى اللَّهُ۔ یہ انہوں نے کہا یہ تعبیر کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، انہوں نے کہا یہ تعبیر تھی۔ اس تعبیر کو کہاں پیدا کیا گیا؟ یا لوح محفوظ میں، یا جبریل میں، یا محمد علیہ السلام میں۔ تو اب اشاعرہ اور معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ ان کے
اقوال میں اب معتزلہ اور اشاعرہ میں کیا فرق ہے؟ الفرق بین الاشاعرۃ والماتریدیۃ وبین المعتزلہ، اشاعرہ، معتزلہ اور ماتریدیہ میں کیا فرق ہے؟ ان الاشاعرۃ والماتریدیۃ یقولون، اشاعرہ اور ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ اللفظ المخلوق لیس کلام اللہ، الفاظ جو مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. وَإِن سَمَّوْهُ کلام اللہ فَمَجَازًا لَا حَقِیقَةً، انہوں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن مجازن، نہ کہ مخلوقاً. انہوں نے اسی لیے تو انہوں نے کلام کی دو قسمیں کی. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے کلام نفسی، دوسرا ہوتا ہے کلام لفظی. کلام نفسی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے کام ذات کے ساتھ قائم ہے. انہوں نے کہا وہ کلام کیا ہے؟ غیر مخلوق. پھر لفظی کلام کیا ہے؟ جو پڑھا جاتا ہے، جو الفاظ وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا وہ مخلوق ہے. معتزلہ نے کہا اما المعتزلہ فیقولون اللفظ والمعنی کلام اللہ حقیقتاً، انہوں نے کہا الفاظ اور معنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. معنی سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں گے ہم کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ حروف اور معانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے. تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے تو کلام چونکہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حروف پر اور دوسرا معنی پر. یہ دو لازم ہے، کلام ان دو چیزوں پر مبنی ہوتا ہے، الفاظ اور معانی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حروف اور معانی دونوں وہ کیا ہیں؟ وہ غیر مخلوق ہے. تو معتزلہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ جو الفاظ اور معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. انہوں نے کہا حقیقت جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. غیر قائم بذات اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ اسے اللہ تعالیٰ کا صفت نہیں مانتے. والاشاعرہ والماتریدیہ یثبتون کلام اللہ معنی قائما فی نفسہ تعالی، ان کے برعکس اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثبات کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے. والمعتزلہ یقولون لا یقوم بہ کلام، معتزلہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں فرماتا، نہ تو کلام نفسی ہے نہ تو کلام لفظی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے. طریفی حفظہ اللہ، شیخ طریفی کہتے ہیں وعند التحقیق فقول الاشاعرۃ یؤول فی غایتہ الی قول المعتزلہ، جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ سیم ہے. اشاعرہ اور معتزلہ کا جو قول ہے ان کا مآل، دونوں کا مآل ایک ہی ہے. وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَقْرِيرِ الْبِدَایَاتِ إِلَّا أَنَّ النِّهَایَاتِ مُتَقَارِبَةٌ، اگرچہ ان کی بدایات یعنی جو وہ کہتے ہیں سٹارٹنگ جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن اینڈ کیا ہے؟ اینڈ تقریباً وہ سیم ہے. وقد نص بعض الماتریدیۃ والاشاعرہ الا فرق بینہم وبین المعتزلۃ فی کلام اللہ، اور بعض ایسے ماتریدیہ اور اشاعرہ علماء ہیں جنہوں نے صراحتاً کہا ہے کہ ان کے اور معتزلہ کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ فرق بینہم وبین المعتزلۃ فی کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ان کے اشاعرہ اور ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. الا فی معنی القائم بالنفس، صرف ایک صورت میں، وہ کیا ہے؟ کلام نفسی. اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی وہ کیا ہے؟ وہ غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس کے بغیر وہ دوسرے تمام اقوال میں وہ کیا ہیں؟ وہ ایک جیسا موقف اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی جو عبارات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں النبراس میں، شرح العقائد میں عبد العزیز فریاہری جو ہیں، اسی طرح جرجانی کی شرح المواقف، شرح المقاصد دوسری کتاب وغیرہ، ان کتب میں، یا اسی طرح بیجوری کی کتاب ہیں شرح جوہرۃ التوحید وغیرہ، ان میں انہوں نے صراحتاً اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ اقوال آپ
خود دیکھ سکتے ہیں شیخ طریفی نے الخراسانیہ میں ان اقوال کا ذکر کیا ہے، اور بھی کئی اقوال ہیں جو میرے پاس ہیں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کو میں دکھا سکتا ہوں، انہیں صراحتاً کے ساتھ ایسا کہا ہے۔ تو بہرحال ومن وجوہ التباین بین الاشاعرۃ والمعتزلہ، اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان یہ فرق بھی ہے، ان المعتزلہ وکذا الجہمیہ یجعلون کلام اللہ سبحانہ والحروف والاصفات، معتزلہ اور جہمیہ جو ہیں انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے، انہوں نے کہا یہ مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حروف اور اصوات کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انہوں نے حروف اور اصوات بھی ثابت کیے، اشاعرہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ والالفاظ والمعانی جميعا، اسی طرح الفاظ اور معانی بھی، وہ کیا کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حروف اور اصوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ اور معانی یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وکل ھذا مخلوق، یہ سارے کیا ہیں ان کے نزدیک مخلوق۔ لیکن کلابی اور اشاعرہ جو ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ کہتے ہیں یجعلون کلامہ هو المعانی، انہوں نے کلام کا اطلاق کس پر کیا؟ انہوں نے کہا کہ کلام صرف کیا ہے معانی، جس کو ہم سمجھتے ہیں، کلام حروف اور معانی پر مبنی ہوتا ہے، حروف جو ہم پڑھتے ہیں، معنی جو ہم دل میں سمجھتے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق۔ انہوں نے کہا کہ کلام صرف کیا ہے معانی ہے، حروف اور اصوات اور الفاظ نہیں ہے، لأن هذه حکایت او عبارت عنہ وليست ایہ، کیونکہ ان کا موقف کیا ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں یہ حکایت ہیں، تعبیر ہے، نہ کہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ فکلام اللہ عندهم هو المعانی القائمۃ بالنفس، ان کے نزدیک کلام اللہ کیا ہے صرف کلامی نفسی جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے یجعلون القرآن کلام اللہ بحروفہ ومعانیہ، ہم کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حروف اور معانی کے ساتھ، حروف بھی اور معانی بھی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام مشتمل ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہترین بات بیان کرتے ہیں اشاعرہ کے رد میں، وہ کہتے ہیں وجمہور العقلاء یقولون قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورہ، یہ جو اشاعرہ نے کہا ہر ایک کو معلوم ہے، جو بھی عاقل ہو، جمہور عقلاء جو ہیں عقل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا قول ہے یہ صراحتاً یہ قول فاسد ہے، معلوم الفساد بالضرورہ۔ وهؤلاء يقولون تکلیمہ لموسیٰ لیس الا خلق ادراک یفہم بہ موسیٰ ذلک المعنی، اب انہوں نے کیا کہا، ان کا موقف کیا ہے، کلام کیا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلام جو غیر مخلوق ہیں وہ کلام نفسی ہے۔ اب قرآن میں کہا گیا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، اور تکلیمہ مصدر کے ساتھ ذکر ہوا ہے تو اس کا معنی حقیقی معنی ہے، مجاز پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا جواب کیا وہ دیں گے؟ اب ان سے کہا قرآن تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، انہوں نے کیا کہا، وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے حروف اور اصوات کے ساتھ کلام نہیں کیا بلکہ وہ کیا ہے کلام اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے، موسیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادراک ہوا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ادراک ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک ہوتا ہے حروف اور آواز کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا، جیسا کہ ہم اہل سنت کہتے ہیں، انہیں چونکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ادراک تھا، موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اس ادراک کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ وغیرہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ادراک ہوا۔ تو ان سے کہا جائے گا فقیل لہم، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا افہم کل الکلام او بعضہ، اب جو موسیٰ علیہ السلام کو ادراک ہوا اللہ تعالیٰ کے کلام کا فہم اسے ہوا، اس کے اندر ہی اسے فہم حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا فہم وغیرہ اس میں پیدا کیا۔ اب ان سے کہا جائے گا کیا موسیٰ علیہ السلام نے بعض کلام کو سمجھا یا سارے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے سارے کلام کو سمجھا؟ کیونکہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ہے، اس کے اجزاء، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حروف اور اصوات کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے ان کے نزدیک وہ ایک ہے۔ ان کان فہمہ کلہ فقد علم اللہ، جب اب ان سے کہا جائے گا کیا موسیٰ علیہ السلام نے بعض کلام کو سمجھا یا اللہ تعالیٰ کے سارے کلام کو سمجھا؟ اگر وہ کہیں گے ان کان فہمہ کلہ، اگر وہ کہیں گے کہ انہوں نے سارا کلام اللہ تعالیٰ کا سمجھا، کیونکہ وہ ایک شے ہے، وہ
ایک شے ہے نا ان کے نزدیک. فقد علم علم اللہ, تو اگر سارا کلام انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پورے علم کو سمجھا. وَإِن كَانَ فَهِمَ بَعْضَهُ فَقَدْ تَبَعَّضَ, اگر وہ کہیں گے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے بعض کلام کو سمجھا تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کلام کے اجزاء ہے, وہ ایک نہیں ہے. تو دونوں صورت میں ان کے قول کی تردید ہوتی ہے. وَعِندَهُمْ كَلَامُ اللَّهِ لَا يَتَبَعَّضُ وَلَا يَتَعَدَّدُ وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا جائے گا قَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ تَكْلِيمِهِ لِمُوسَى وَإِيحَائِهِ لِغَيْرِهِ وَعَلَى أَصْلِكُمْ لَا فَرْقَ. اسی طرح ان سے کہا جائے گا اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی, کلام کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام اور وحی کو فرق کی. قرآن میں بہت ساری جگہ کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی یا الہام وغیرہ کا ذکر ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ الہام بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ادراک ہی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کا ادراک. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کی, یہ کہنا کہ اس میں فرق نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عقل مند اس کو قبول نہیں کرے گا. تو کلام اور اس وحی یا ادراک میں الہام میں فرق ہے جو اشاعرہ وغیرہ نہیں مانتے. تو آج انشاءاللہ تعالی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس کے ان فرقوں کے علاوہ بھی اور کچھ فرقے ہیں جن کا ذکر ہم اگلے لیکچر میں کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.